اس لیے جنت کے بیانات کے ساتھ ساتھ عشق رسول بھی ساتھ چلتا ہے، خوف الہی میں آنسو بہانا بھی ساتھ چلتا ہے، کہ ہمیں معلوم ہو عشق سے، اللہ کی یاد میں رونے سے ہمیں کیا درجات ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کتنے قبول اور مقبول ہوتے ہیں۔ زندگی بھر کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، کئی سال کے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں، بس عشق ہو، خوف ہو۔ اب دیکھیے نا، ایک عجیب حکایت کتاب میں ہے، جنتی نظارہ میں، اور میں اسی میں سے ایک حکایت سناتا ہوں۔ تھا گناہ گار، مگر پھر اس کو ایسی تڑپ لگی، ایسی محبت لگی کہ اس نے ایک اقرار کر لیا کہ اب تو صرف جنت ہی چاہیے اور جنت میں ہی جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت محمد بن سماک فرماتے ہیں، بنی امیہ میں موسیٰ بن محمد بن سلمان ہاشمی سب سے زیادہ عیاش اور بے فکر تھا۔ رات دن کھانے پینے، پہننے اور خوبصورت خدام لونڈیوں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ مشغول ہونے اور آرام طلبی اور تنفری کے سوا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ دین اور دنیا، دین سے دور تھا، دنیا ہی دنیا میں تھا، اور حسن بھی اس کا ایسا اللہ نے دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا درجہ عطا فرمایا تھا کہ دیکھنے والا بے اختیار کہہ دیتا تھا سبحان اللہ، ایسا اللہ نے حسن دیا تھا۔ حسن کے ساتھ ساتھ اللہ نے دولت بھی خوب دی تھی، ہر طرح سے اللہ نے اس کو ہر نعمت سے نوازا تھا۔ سال بھر میں کیسی دولت تھی، اس چیز سے اندازہ لگائیں۔ سال بھر میں 3,03,000 دینار اس کی آوک تھی، تقریباً 1,81,80,00,000 روپیہ کی آمدنی تھی، اور وہ عیاشی میں اڑا دیتا تھا۔ بالا خانے رکھے تھے، دریچے رکھے تھے، چمستان بنایا تھا، بالا خانہ میں ہاتھی کے دانت کا سونے اور چاندی کا بڑا کنبہ بنایا تھا، کرسیاں لگائی ہوئی تھی، تخت بچھایا تھا۔ ایسے ہی عیاش لوگ ان کے دوست برادر تھے، غلام، خادم، لونڈیاں، گانے والیاں، بہت بڑا میدان میں ایک بہت بڑا کمرہ تھا، ہال تھا، اور پردے لگے ہوئے تھے رنگین۔ پردہ ہلاتا تو گانا شروع ہو جاتا، دوسرا پردہ ہلاتا تھا تو سب خاموش ہو جاتے، شراب کے نشے میں مست رہتا تھا، اور اللہ نے سب کچھ دیا تھا۔ یہ خوف اور عشق میں آپ کو بتلا رہا ہوں، مگر لوگوں کو ایسی باتوں کے لیے فرصت ہی نہیں ہے، انٹرسٹ نہیں ہے۔ 5-10 منٹ کا ویڈیو بہت ہو گیا، فضول میں ٹائم جاتا ہے، واٹس ایپ میں لگا رہتا ہے، لگی رہتی ہے۔ نہیں، جنت کے لیے بھی کچھ کرو، حضور کی محبت کے لیے بھی کچھ کرو، اللہ کی یاد کے لیے بھی کچھ کرو، اس آنکھ سے آنسو بہانے کی کوشش کرو۔ دکھوں میں تو رونا آتا ہے، مگر ان کے عشق میں رونا دیکھو، ان کے عشق میں رونا سیکھو، اور پھر دیکھو ان کا مرتبہ کیا ہے۔ ایک قطرہ اگر رویا تو کہاں سے کہاں مرتبہ پہنچتا ہے۔ اب اللہ جب تقدیر بدلتا ہے، یا اللہ جب ہدایت دیتا ہے تو دیر لگتی نہیں ہے۔ ایسے ہی ایک رات کا قصہ اس کا ہوا کہ وہ اپنے معمول کے
मुआफिक मस्ती में मस्त था और एक कुंबे में बैठा हुआ था और अचानक जो है उसने शहर की तरफ, बाहर की तरफ गर्दन निकाल कर उसे देखा। शहरी रास्ता, देर हो गई थी, रात हो गई थी। तो देखा कि अचानक एक गाने वाले की आवाज आ रही थी और यहां पर भी गाना शुरू था। तो उसने गाना रुकवाया, कहा बंद करो। और फिर देखा इसने कि एक गाने वाला कुछ गा रहा था, कुछ पढ़ रहा था। लोगों से कहा कि ये से देखो ये कौन है और इसको पकड़ के लाओ। कुछ लोग जो खिड़की से आवाज आ रही थी, जो खिड़की से आवाज आ रही थी कुंबे की, लोग गए और देखा। तो क्या देखा कि आवाज देने वाला, गाने वाला कोई गाना नहीं गा रहा था, बल्कि एक दुबला पतला जवान जिसकी गर्दन सूख गई थी, पेट और पीठ दोनों एक हो गए थे, फटी पुरानी चादर ओढ़े हुए, नंगे पांव मस्जिद में खड़े होकर अपने परवरदिगार से मुनाजात कर रहा था, यानी कुरान पढ़ रहा था। वो पढ़ना उसका, वो आवाज उसकी उसके कान तक पहुंची। गुलामों ने उसको पकड़ा, मोहब्बत इज्जत के साथ बात की और उसको मस्जिद से निकाला और उसके सामने पेश किया। उसने उसके सामने बातचीत की, वो सामने खड़ा हो गया। उसने उससे पूछा कि तू क्या पढ़ रहा है? कहा मैं मस्जिद में खड़े होकर नमाज में कुरान पढ़ रहा था। उसने पूछा तुम क्या पढ़ रहे थे? तो कहा कि मैं कलामुल्लाह की कोई आयत पढ़ रहा था। उसने कहा जरा मुझे सुनाओ। तो जवान ने कहा मैं अभी इस हाल में तुम्हें नहीं सुना सकता। बोले मेरा हुक्म है। कहा तेरा हुक्म हो या कुछ भी हो, अगर तू मारना चाहे तो मार दे, मगर मैं नहीं सुना सकता। बोले क्या किया जाए इसके लिए? कहा कि इसके लिए वुजू करो, गुस्ल करो। फिर वो गया, उसने वुजू की, गुस्ल किया, वुजू किया, अच्छे कपड़े पहना। फिर वो जवान आशिक रसूल, आशिक अल्लाह के सामने बैठ गया। फिर उसने कुरान पाक की कुछ आयत पढ़ी और उसका तर्जुमा ये है, औज़ु बिस्मिल्लाह पढ़कर, यानी बेशक नेक बंदे आराम में होंगे, अपने तख्तों पर बैठ सैर करते होंगे और देख रहे होंगे, तू पहचानेगा उनके चेहरों पर नेमतों की ताजगी उनको खिलाई जाएगी, खालिस पाक शराब उसको पिलाई जाएगी, उसकी मोहर मुश्क की होगी। उस शराब में रगबत करने वालों को चाहिए कि रगबत करे और उसमें तस्नीम मिली हुई होगी। वो एक चश्मा है जिसमें मुकर्रर बंदे पिएंगे जो अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे। कुछ आशिक की जुबान में इतनी कशिश थी, इतनी लज्जत थी, इतना खौफ था कि वो रो पड़ा और रोने लगा और बहुत रोया। कौन? मूसा बिन मोहम्मद सलमान हाशमी, बहुत रोया। फिर उसे कहा और पढ़ो, तो फिर उसने और कुछ आयत पढ़ी, इसका तर्जुमा। उसने कहा ये लोग धोखे में पड़े हुए हैं, वहां की नेमतों का बयान है वो कहाँ, और तेरे ये कुंबे मजलिस कहाँ। ये निस्बत खाक रब आलिम पाक, वहां तख्त है उन पर बिछोने, ऊंचे ऊंचे होंगे
سبز قالینوں قیمتی بچھونوں پہ تکیے لگائے ہوئے لوگ بیٹھے ہوں گے. وہاں 2 نہریں بہتی ہوگی، اس میں ہر میوے کی 2 قسم ہوگی. بہشت بری پسندہ عیش کرتے ہوں گے. وہاں کوئی بیہودہ کلام نہ ہوگا، نہ کھانا ہوگا، نہ پینا ہوگا. سبحان اللہ. اور یہ سب پرہیزگار متقیوں کے لیے ہوگا. پھر اس نے کہا کافروں کے لیے کچھ سنا، تو پھر اس نے کچھ قرآن کی آیت پڑھی، اس کا ترجمہ. ان کے لیے آگ ہے، اور آگ بھی ایسی ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور عذاب کبھی ہلکا نہ ہوگا. اور اسے نا امید پڑے گی جب ان کے منہ بل گھسیٹتے ہوں گے. یہ عذاب چکھتے رہیں گے، اور عذاب پہ عذاب ہوگا. جب وہ ہاشمی نے سنا تو بے اختیار چیخ اٹھا، اس جوان سے لپٹ گیا، چلا چلا کر رونے لگا، اور اپنے سب لوگوں سے کہا میرے پاس سے سب چلے جاؤ. خود اس جوان کو لے کر گھر میں صحن میں آ کر ایک بوریے پر بیٹھ گیا، اور اپنی جوانی کی رائے گاہ یعنی جو گناہ کیے ہے اس پر افسوس کرنے لگا، نفس کو ملامت کرنے لگا، اور جوان نصیحت کرتا رہا. صبح تک یہ چلا. جب صبح ہو گئی تو دونوں اسی میں رہے مشت. ہاشمی نے اللہ سے وعدہ کیا کہ اب کبھی حرام کاری نہیں کرے گا، اور یہ ساری چیزوں سے توبہ کرے گا، اور مسجد میں نماز بھی پڑھے گا، عبادت الہی میں بھی رہے گا. ساری چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، صدقہ کر دیا، تمام نوکر چاکر کو الگ کر دیا، سب کے اس کو جس کو جو حقوق چاہیے دے دیے، جس کی جائیداد تھی اس کے مالک تک اس کو پہنچا دی، اور موٹے کپڑے پہن کر جو کی روٹی کھانے لگا. پھر تو یہ حالت ہو گئی کہ ساری رات عبادت میں گزارتا، دن کو روزہ رکھتا. بڑے بڑے صلحاء ان کی زیارت کو اللہ والے آتے اور کہتے ہیں بھائی ہمارے لیے بھی دعا کر. نفس کو اتنی سخت تکلیف دیتا، آرام نہ کرتا، پوری پوری رات عبادت میں، آہوزاری میں، رونے میں، چلانے میں، چیخنے میں ہوتی، اور روزے کے ساتھ ہوتا، اور گناہ کی معافی ہوگی، معافی مانگتا رہتا. آخر کار پھر ایک دن پیدل ننگے پاؤں بدن پر ایک موٹا کپڑا پہنے ہوئے حج کے لیے گیا. چل کے حج کیا، سوائے ایک پیالہ اور ایک توشہ، اس کے سوا کوئی چیز نہیں تھی. چلتے چلتے مکہ کو پہنچا اور حج کیا، اور وہیں ٹھہرا، وہیں مسجد کی جھاڑو کشی کی، اقامت کی، وہاں کا کچھ وقت مزاور بنا، اور مکے میں ہی مر گیا. مکہ کے رہنے کے زمانے تک رات کو حجر اسود کے پاس آتا، روتا، آہوزاری کرتا، اپنے رب سے معافی مانگتا کہ مولا مجھے معاف کر دے، میں تجھے کیا منہ دکھاؤں گا. اور ساری خطاؤں کی معافی اس کی ہو گئی. اللہ نے اسے بشارت دی، اور پھر اس نے مسکرا کے کہا بس اب تو جنت ہی چاہیے. سبحان اللہ. حوالہ ہے روضۃ الریحان من حکایت صالحین، امام یمنی. سبحان اللہ. درود شریف پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بشیر الاسرار و سید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ،
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ. مال کے بدلے میں جنت کے محل کی خریداری. یعنی اللہ والوں کی بھی شان دیکھیے، اللہ کی مہربانی بھی دیکھیے. جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں ایک مرتبہ میرا اور حضرت مالک بن دینار کا بصرہ سے گزر ہوا. پھر راستے میں ایک عالی شان محل پر پہنچے. اندر گئے تو دیکھا کہ اس پر مستری اور مزدور کام کر رہے تھے اور ایک طرف نہایت ہی خوبصورت جوان بیٹھا ہوا تھا. ہم نے کبھی ایسا حسین شخص نہیں دیکھا تھا. اس محل کی تعمیر کا انتظام کرا رہا تھا. یہ دیکھ کر مجھ سے، یعنی حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں، میں نے دیکھا کہ ایسا جوان حسین اور اس مکان بنانے پر اس قدر حریص ہے تو مجھے اس کی حالت پر رحم آیا اور میرے جی نے چاہا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کروں کہ اس کو مخلص اور برگزیدہ بنا دے اور یہاں کے بدلے اللہ وہاں جنت دے دے. سبحان اللہ. یہ ہوتے ہیں اللہ والے. آپ نے اس کو بلا کے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ بولے بہت بڑا محل بنا رہا ہوں. بولے بہت خرچہ ہوتا ہوگا؟ بولے ہاں بہت خرچہ ہے. آپ نے اسے فرمایا اس سے اچھا محل تجھے میں خرید دوں، اس سے اچھا محل میں تجھے خرید دوں تو خریدے گا؟ ہاں. بس اب جتنا ہے اتنا کافی ہے، اب زیادہ اس میں خرچ نہ کرو، اور اس کی نیت سے جو درہم رکھے ہیں وہ اللہ کے واسطے مجھے دو. اس واسطے مجھے دو. میں تمہارے لیے ایک ایسا محل خریدتا ہوں. صرف محل ہی نہیں، اس میں عمدہ قسم کی ہر نعمت ہوگی. اس میں خادم خدام ہوں گے، سرخ یاقوت کے کنبے ہوں گے، محل کی مٹی زعفران اور مشک کی ہوگی، اور تیرے اس محل سے پائیدار اور بہت وسیع ہوں گے. آباد قائم رہے گا، اس کو کوئی گرا نہ سکے گا، ختم نہ ہوگا. اس جوان نے کہا مجھے آج کی رات مہلت دیجیے، میں اس محل کو خریدوں گا. اور میں نے 1,00,000 درہم اور اس پر لگانے کا سوچا ہے. اب میں نہیں لگاؤں گا، آپ کو اللہ کی راہ میں دوں گا. وہ پوری رات سوچتا رہا. حضرت مالک بن دینار تمام رات اس جوان کے خیال میں رہے اور دعا کرتے رہے. اللہ تعالیٰ نے اللہ کے ولی محبوب کی دعا قبول فرمائی. آپ فرماتے صبح ہی میں، جعفر بن سلیمان فرماتے صبح ہی میں اور حضرت یعنی مالک بن دینار اس کے گھر تک پہنچے. دیکھا وہ بہت خوش تھا اور اس نے وعدہ لیا ہلکا سا کہ حضرت میں 1,00,000 دینار دیتا ہوں اس گھر کے لیے جس کی آپ تعریف کرتے ہیں، مگر مجھے اس کا اقرار نامہ لکھ دیں. دیکھیے اللہ والے کیسے ہوتے ہیں. مجھے اقرار نامہ لکھ دیں. حضور حضرت مالک بن دینار اسی کی کیفیت میں، یعنی اتنا اچھا بیچارہ جوان ہے، اللہ والا ہے، خوبصورت ہے، یہ کہاں اس جھمیلے میں پڑتا ہے. اللہ اسے بچائیں، اللہ سے دعا کریں. آپ نے اقرار نامہ بھی لکھ دیا. اقرار نامہ میں یہ تحریر کر دی مالک بن دینار فلاں بن فلاں اللہ تعالیٰ سے ایک ایسا محل معاوضہ اس کو اس محل کے دلانے کا ضامن ہو گیا ہے، اور اگر اس محل میں اس سے زیادہ
ہو تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اسے مل جائے ایک اور محل جنت میں اس کے محل سے زیادہ وسیع خرید لیا جائے اور وہ محل اللہ تعالیٰ کے سائے اور کنبے میں ہو، فقط کر کے آپ کا نام لکھ دیا۔ حضرت مالک بن دینار نے مستی میں اللہ کی یہ لکھ کر اس جوان کے حوالے کر دیا، سب مال لے لیا، 1,00,000 دینار لے لیے آپ نے اس سے، اور آپ نے بانٹنا شروع کر دیا۔ دوپہر کو لیے اتنا بانٹے، سارے گاؤں میں بصرہ کے لوگ آئے، سب لوگوں کو ملا کچھ نہ کچھ، اور رات تک سارا مال ختم ہو گیا۔ اب 40 دن نہ گزرے تھے، اس درمیان میں حج کا موسم آیا، تو حضرت مالک بن دینار حج کے لیے گئے، اور وہ جوان یہیں تھا، گاؤں میں ہی تھا، بصرہ میں ہی۔ وہ بیمار ہوا اس درمیان میں، ایسا بیمار ہوا سخت کہ حضرت کے آتے آتے وہ وفات پا گیا، انہیں مر گیا۔ پھر ان کے گھر والے آئے اور کہا کہ بھئی ہمارے بیٹے نے 1,00,000 درہم دیے تھے آپ کو، وہ ہمیں دے دو۔ تو آپ نے کہا کہ وہ تو سب میں نے اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا، اور جس نے وعدہ کیا تھا اسی سے میرا وعدہ ہے۔ کیا وہ پرچی کہاں ہے جو ہم نے دی تھی؟ بولے وہ تو ہم نے اس کے کفن میں رکھ دی، وہ اقرار نامہ کفن میں رکھ دیا۔ بولے اچھا، بولے ہاں ٹھیک ہے، تو پھر اگر اقرار نامہ ہوتا تو بھی میں کچھ کر دیتا۔ وہ گھر والے چلے گئے۔ اب صبح فجر کی نماز بصرہ میں جہاں پڑھاتے تھے، یہاں مسجد کا نام نہیں لکھا، ایک روز صبح کی نماز سے فارغ ہو کر جب تشریف لے گئے، یہاں تک کہ محراب پر جب نظر پڑی تو وہی سیاہی جس میں آپ نے اقرار نامہ لکھ دیا تھا، مگر جب اقرار نامہ کو کھولا دیکھا تو دوسری طرف اور ایک نور سے لکھا ہوا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا؟ یہ اللہ عظیم حکیم طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات ہے، جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت کی تھی وہ ہم نے اس جوان کو دیا، اور 70 حصے اور زیادہ دیا۔ سبحان اللہ، یہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ قرآن میں کہا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ بھائی اللہ کی راہ میں اس نے سب قربان کر دیا، کچھ نہ دیکھا، بس اللہ اللہ رسول کا نام لیتے رہے، دین پھیلاتے رہے، تو اللہ کیوں نہ سنے گا؟ وہی اقرار نامے کے پیچھے نور کے حروف سے لکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ۔ پھر دوبارہ پڑھتا ہوں آپ کی خوشی کے لیے، یہ اللہ عظیم حکیم کی طرف سے مالک بن دینار کے لیے برات ہے، جس محل کی تم نے ہمارے اوپر ضمانت کی تھی وہ ہم نے اس جوان کو دے دیا ہے، اور اس سے 70 حصے اور زیادہ دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت مالک بن دینار یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، اور اس سے لے کر اس جوان کے گھر گئے، دیکھا تو اس کا دروازہ سیاہ کالا ہے، گھر کی رونے کی آواز، جوان کا حال، سارا کچھ دیکھا۔ پھر گھر والوں سے پوچھا کہ وہ میں نے پرچہ دیا تھا، اقرار نامہ دیا تھا، تو گھر والوں نے کہا وہ تو ہم نے کفن میں رکھ دیا تھا، مگر پھر وہ پرچہ آپ نے لوگوں کو دکھایا تو سب حیران ہو گئے کہ یہ تو ہم نے قبر کے اندر کفن میں رکھا تھا۔ سبحان اللہ۔
حوالہ ہے روز الریحان۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و شہید الابرار صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ۔ آپ اپنا بہت خیال رکھیے، انشاءاللہ تعالی پھر ملتے ہیں، اللہ نے چاہا تو۔ یہ آپ تک پہنچے تو آپ ضرور اللہ کی راہ میں دین پھیلانے میں کوشش کرو، دین کی باتیں اپنے رشتہ داروں تک پہنچاؤ، اللہ پاک ہم سب پر رحم فرمائے۔ درشی پڑھے اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار۔